وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی حالت کی مانند ہے جو اس کو پکارتا ہے جو نہیں سنتا سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے۔ یعنی ایک مثال دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اندھے ہو گئے اور باپ دادا کی غلط باتوں کے اندر بھی پیروی کر رہے ہیں۔ کیا معاملہ ہے ان کا؟ جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے نا، جب وہ اپنے جانوروں کو جو اس کے زیر انتظام ہوتے پکارتے تو آواز تو ان کو جاتی ہے مگر سمجھ کچھ نہیں آتی۔ ایسے ہر دھرم لوگ جو حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، ان کے کان میں بات تو جاری مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، بس وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، بس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کان تو ہیں مگر حق قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، وہ سنتے نہیں۔ وہ آنکھیں دیکھنے والی رکھتے تو ہیں، حق دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے، چنانچہ اب گمراہی ان کا مقدر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ پھر بات آئی پاکیزہ، کمائی بھی حلال کی ہو، جو شے استعمال کر رہا ہوں کھانے پینے کی وہ حلال مال سے بھی تو حاصل کیا گیا ہو، تو آمدن بھی حلال کی ہونی چاہیے۔ اشارہ ہو رہا ہے حلال کے ساتھ پاکیزہ کی طرف۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اہل علم نے بیان فرمایا 3 آداب اللہ نے بیان فرمائے رزق کے تعلق سے۔ طیب ہونا چاہیے، دوسرا استعمال کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور تیسرا اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جسم میں ویسے تو روزے کی حالت میں تو کھانا پینا روکنا ہے، اس سے اپنے آپ کو ادروائز بات ہو رہی، کھاؤں پیوں بھی تو اس نیت کے ساتھ جسم کا حق ادا ہوگا، اس کو توانائی ملے گی، تو اس وجود کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے احکامات کی پیروی میں انشاءاللہ لگا سکوں گا۔ یہ کھانے کے تعلق سے 3 آداب اس مقام پر آئے۔ اگلی آیت کریمہ میں 4 باتوں کی حرمت کا ذکر آیا، یہاں بھی ذکر ہے اور آئندہ 3 مرتبہ اور یہ ذکر آئے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس 4 ہی بات اسلام نے حرام قرار دی، نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے معاشرے میں یہ 4 باتیں رائج تھیں، دین اسلام نے اس سے ہمیں روکا ہے، اور جو حرمتیں اللہ کے دین نے بیان فرمائی آج کے عہد میں اس کی حکمتیں ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اشارہ کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے تم پر حرام کی ہے مردار، والدم، اور خون، مراد بہتا ہوا خون، جب جانور کو ذبح کرتے جو خون بہتا ہے وہ، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، کسی اور کے قرب کے لیے وہ جانور مراد ذبح کیا گیا ہو۔ تفصیلات آئندہ بھی آتی رہیں گی۔ 4 باتوں کی حرمت، مردار خون مراد بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس کو ذبح کیا جائے اللہ کے سوا کسی اور کے قرب کے حصول کے لیے، جیسے کہ مشرکین مکہ بتوں کی خوشنودی کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ مزید تفصیلات تفاسیر میں مطالعہ ان کا کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، جانور سور وہ حرام ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ بے حیائی ان اقوام میں ہے جہاں اس کا گوشت سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم کرونا وائرس کی وبا سے گزر رہے ہیں، بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، حرام قسم کی اشیاء کے استعمال سے اس طرح کے وائرسز جنم لیتے ہیں اور اس طرح کی وبائیں پھیلتی ہیں۔ دین اسلام کی خوبصورتی، دین اسلام کی تعلیمات کی حکمتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ آگے ہمارا پیارا دین بدلتے حالات کے اندر سینیریوز جب بدلتے ہیں تو دین فلیکسیبلٹی بھی عطا کرتا ہے، سہولت بھی عطا کرتا ہے، کچھ اس کی طرف بھی اشارہ۔ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بس جو لاچار ہو جائے مگر سرکشی کرنے والا نہ ہو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، بس اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کہیں کسی کی جان کے لالے پڑ جائیں اور جان بچانے کے لیے حرام شے کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو اب جان بچائی جائے گی، بس بقدر ضرورت وہ استعمال کر سکتا ہے جس سے جان بچ جائے۔ اصول کیا ہے؟ حالات کے بدلنے سے شریعت کے حکم میں تبدیلی آتی ہے، یا رعایت آتی ہے، یا فلیکسیبلٹی آتی ہے، یا سہولت آتی ہے، یا آسانی آتی ہے۔ کیوں؟ دین فطرت ہے اور خالق کا عطا کردہ ہے، اور مخلوق کی حاجات اور معاملات کو خالق سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا۔ تو اللہ کے اس دین پر اللہ مجھے اور آپ کو مزید یقین عطا فرمائے کہ کتنے پیارے اور خوبصورت اور جامع دین کے ہم ماننے والے ہیں۔ یہ تو کچھ حرام باتوں کا ذکر آیا، اب وہ حرام جو علماء سوء استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو کھاتے ہیں مال حرام، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب،
بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس سے وصول کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ برے علماء سو یہود کے علماء کا ذکر بھی آتا رہا، کتاب میں سے چھپاتے رہے، حق بیان نہ کیا، لوگوں کی من پسند باتیں بیان کر کے پیسے بٹورتے رہے، اپنی جیبیں بھرتے رہے، فرمائے جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا کہ ان کو پاک کر کے کوئی جنت میں ڈالا جائے، قطعاً نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا، فما اصبرہم علی النار، پس کس قدر وہ آگ پر بڑے صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جانتے بوجھتے کتاب کا علم تھا اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر جو ہے وہ دین فروشی کی روش اختیار کی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا حوصلہ ان لوگوں کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔